ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عاصم بیگ کے ساتھ ملیریا کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ملیریا کی تشخیص کے حوالے سے، اگر بر وقت تشخیص ہو جائے تو یہ ایک کافی حد تک قابل علاج مرض ہے. ہاں، اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر چیزیں پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں. جی. اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تشخیص کی خاطر کس طرح کے ٹیسٹس درکار ہوتے ہیں؟ جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے فار ملیریا ڈائگنوسس یہ بلڈ فلم مائکروسکوپی. جی. اور اس پہ ہم دو ٹائپس آف فلمز بناتے ہیں. ایک تھن سمیئر ہے جی. اور ایک ہوتا ہے تھک سمیئر. اب اینڈ دس از ورلڈ پریکٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اس کا ڈائگنوسس اسی از پر ڈن کیا دس وے. جاتا ہے. تھن سمیئر پہ وی کین نارملی سی دا اسپیسیز کون سی ہے جو ہمارے حوالے سے پلازموڈیم فیلسیپرم یا وائیویکس. جی. So once you know the species, thick smear جو ہے ہم انکریزنگلی ہم یوز کر رہے ہیں. ایک تو ہے اس میں سینسٹیوٹی ٹیسٹ کی زیادہ ہے. بیسکلی آپ بلڈ زیادہ لے رہے ہیں اور اس میں چانسز آف سینگ دا پیراسائٹ ان دا آر بی سیز زیادہ ہوتے ہیں. جی. اور thick smears can tell you کہ کتنے parasites and they can quantify the numbers. And this can be very important for patients جو admitted ہوتے ہیں who are admitted in hospital and needing urgent treatment. The other tests that have come up اور پاکستان میں بہت زیادہ یہ مارکیٹ کے اندر آئے ہیں, it's called a rapid diagnostic test. اس کو RDT بھی کہتے ہیں اور اینٹیجن ڈیٹیکشن بھی کہتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے یا مائکروسکوپی ایکسپرٹ مائکروسکوپی کم ہے, وہاں ود ان بیسکلی ہاف این آور ایون 15 to 20 minutes they can tell کہ whether you have falciparum, whether you have vivax or whether you have both. اس کے اندر the only advice I would like to point out is that the quality of the test, the companies that are being regulated, جی. آپ ان کی کٹس یوز کریں. and like anything in our country, اس کا ایکسپینس بہت زیادہ ہو گیا. تو ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں. The other tests would be molecular tests which up to now basically ہمارے آغا خان یونیورسٹی کے اندر ہماری لیب کے اندر they are for research based questions, but that technology is available. It is expensive because molecular tests require a lot of expensive material or expertise, but we are trying, hopefully inshallah we'll bring that in, because جہاں low parasitemia ہو وہاں ڈیٹیکشن بہت ضروری ہے. اور a negative blood test does not necessarily mean کہ آپ کو ملیریا نہیں ہے. sometimes یہ آپ کو ریپیٹ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, and یہ ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کہ a negative test does not rule out malaria. ڈاکٹر صاحب، پریگننسی کے دوران اگر کسی بھی خاتون کو ملیریا ہو جائے تو کیا یہ زیادہ خطرناک یا زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, پریگننسی کے اپنے بہت زیادہ ڈینجرز ہیں انہیرنٹ, بیکاز اٹس ایک کمپیریٹیولی نازک فیز ہوتا ہے. جی ہاں, نیچرل. جی. بٹ ملیریا از اے ہیوج پرابلم, بہت زیادہ, بیکاز جو پیراسائٹ ہے ملیریا پیراسائٹ, یہ پلسینٹا کے لیے بالکل ہوم ان کرتا ہے. یہ بہت زیادہ تعداد میں اسی کے پلسینٹا کے اندر کانسنٹریٹ ہو جائے گا. جی. اور اس کے اندر یہ ہے کہ افیکٹس آن دا مدر, اس میں انیمیا ہو سکتا ہے, اور بچے پہ جو ڈیولپنگ فیٹس ہے اس کا لو برتھ ویٹ, لو ہیموگلوبن,
and that causes further complications at delivery. Or malaria in pregnancy is a very serious condition, and especially if it's falciparum, because the drugs that you give, they have their own problems. یعنی دوائیں بھی صحیح طور جی پر نہیں دی جا دے سکتے ہیں، بٹ بیسک کانسیپٹ از دیٹ خدا نخواستہ اگر یہ ہو جائے تو ماں کی جان بچانا بہت ضروری ہوتا ہے ایٹ آل کاسٹ. جی. یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں اویلیبل ہے کہ کتنی لیول آف ملیریا ان پریگننسیز پریولنٹ ان آور کنٹری. اشرف صاحب، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے باوجود علاج کی طرف نہیں جاتے. بہت سارے لوگ مالی وجوہات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا پھر کسی حد تک لاپرواہی بھی پائی جاتی ہے قومی لیول پر. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو علاج نہیں کرواتے ملیریا کا، کیا ان کے اندر یہ مدت کے بعد خود بخود صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ملیریا کا بیسک ایشو یہ ہے کہ جو وائیویکس ملیریا، جی، اس کی ایک سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہپنوزوئڈس، اور یہ باڈی کی پوری سسٹم سے چھپ کے رہتے ہیں. جی. اگر یہ کلیئر نہیں ہوئے تو ملیریا، وائیویکس ملیریا، اٹ کین ریلیپس. اگر ود ان 28 دنوں میں آپ کو دوبارہ ملیریا ہوتا ہے جی. تو اٹ از کالڈ ریلیپس. ریلیپس از بیسکلی بیکاز جو لیور سے سٹیجز ہیں وہ بلڈ اسٹریم میں آتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے. جی. تو اس کے لیے ہمارے ملک میں جو فیسلٹیز ہیں ٹو ایریڈیکیٹ ہپنوزوئڈس، ڈرگ ہے کال پرائماکوین. پرائماکوین لینے سے پہلے اینڈ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ایک ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں G6PD. G6PD اگر آپ ڈیفیشینٹ ہیں تو دین پرائماکوین آپ نہیں لے سکتے، جی. بیکاز اٹ کین کاز ایکسٹریم ہیمولوسس، ڈسٹرکشن آف RBCs. بٹ اس پہ بھی ابھی ویری لٹل ورک ہیز بین ڈن کہ ہماری انڈیمک زون میں کیا گائیڈ لائنز ہیں، بیکاز ہم ری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، ریلیپس بھی ہو سکتا ہے. جی. اور دیر از اندر کنڈیشن وچ از کالڈ ریکروڈیسنس. اگر آپ نے ڈرگز دی ہیں اور ادھر ریزسٹنس ہے اینڈ یو ہیون کلیئرڈ، وہ جو اس ڈرگ سے ملیریا ڈسٹروائے نہیں ہوا، دا پیراسائٹ، تو وہ دوبارہ شو ہوتا ہے. اور ڈرگ ریزسٹنس از اے میجر ایشو ناؤ ان پاکستان. اشرف صاحب، ڈرگ ریزسٹنس کا آپ نے تذکرہ کیا. جی جی. کیا وقت کے ساتھ ساتھ ملیریا کے علاج میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اور پہلے اور آج کے علاج کو اگر کمپیئر کیا جائے تو کس طرح کی دوائیں اب استعمال کی جاتی ہیں، اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہوا کرتے تھے جن کے لیے ملیریا کی دوائیں خاصی مشہور رہی ہیں کسی زمانے میں، کیا ان کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے؟ وائیویکس ملیریا کے لیے 99.9% کلوروکوین از اسٹل دا ڈرگ آف چوائس. جی. آپ نے کلوروکوین ٹیبلٹس لیں اینڈ دیر از اے پرسکرائبڈ ڈوز جو آپ نے فالو کرنا ہے، اینڈ نارملی دیٹ وڈ بی فائن. بٹ انکریزنگلی اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کمپلیکیٹڈ وائیویکس. اس کے اندر آپ کے پلیٹلیٹس بھی لو ہیں، آپ کی ہیموگلوبن بھی لو ہے. جی. اور پیشنٹ از ان ویل. اگر یہ ہو تو پھر اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ایز ایف وی آر ٹریٹنگ پلازموڈیم فیلسیپرم. اور ڈرگ آف چوائس از آرٹیمیتھر کمبینیشن تھراپی. جی. پاکستان کے لیے وی آر یوزنگ آرٹیمیتھر پلس لومافینٹرن اور آرٹیسینویٹ پلس فینسیڈا. یہ اس کو کہتے ہیں کمبینیشن ڈرگ. جو مونو تھراپی ہے فار فیلسیپرم ملیریا از نو لانگر ویلڈ. جی. ہم نے آغا خان میں یہ ریسرچ کی یوزنگ مولیکولر ٹولز
اینڈ ہم نے شو کیا کہ 93% آف آئسولیٹس جو فیلسیپیرم کے ہیں دے آر ریزسٹنٹ ٹو کلوروکوئن. سو اگر کوئی کلوروکوئن دیتا ہے فار فیلسیپرم تو اٹ از بیسکلی ان ایتھیکل بیکاز اتنی زیادہ ریزسٹنٹ ہے کہ یو کانٹ یوز اٹ. فینسی ڈا ہمارے بچپن کی ڈرگ تھی جو 3 گولیاں لیں, جی میرے والد صاحب خود پرسکرائب کرتے تھے. اس کے خلاف بھی کافی ٹالرنس آ گیا فار ملیریا, جی اینڈ مائی ایڈوائس وڈ بی کہ وہ بھی نہیں یوز کر سکتے. ہاں, پریگننسی میں فینسی ڈا ٹیبلٹس آر گیون ان دا سیکنڈ 3 months جی اینڈ دا لاسٹ ٹرائیمیسٹر. اور اب لٹریچر ہمارے جو کولیگز ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان این ایمرجنسی سچویشن یو کین گیو فینسی ڈا بچوں کو انڈر 5s, آپ ان کو دے سکتے ہیں. بٹ اگین دیٹ از اے ویری limited use. Other preventions are better and I'll talk about those. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ملیریا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.